وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ پلیٹو کر گئے ہیں، یعنی پلیٹو کرنے کا یہ مطلب ہے جتنے مریض ہسپتالوں میں آ رہے ہیں اس سے زیادہ اب شکر ہے خدا کا کہ گھر واپس جا رہے ہیں۔ آج کے دن میں اگر میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، جو ٹوٹل کیسز سامنے آئے ہیں وہ 901 ہے، 901 ایز کمپیئر ٹو 4000۔ آج مہینہ پہلے کی بات کریں تو تقریباً ہر روز 4000 نئے کیسز آ رہے تھے۔ آج کے دن میں کیونکہ ایس او پیز پہ بڑی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہوئی، عید کے یہ رمضان کے آخری ہفتہ جو ہے اس میں مکمل لاک ڈاؤن ہوا، اس کا ڈیفینیٹلی اب آپ کو خود احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے تعداد مریضوں کی کم ہو گئی ہے۔ آج جیسے میں نے آپ کو بتایا 901، یعنی پہلے دن ہم پہلی دفعہ 1000 سے نیچے آئے ہیں، اور جو لوگ انتقال کیے ہیں ان کی تعداد 29 ہے، اور ہم نے ٹیسٹوں کی تعداد بہت بڑھا دی ہے، کیونکہ بیچ میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ شاید کیونکہ ہم ٹیسٹ کم کر رہے ہیں تو اس لیے شاید یہ نہ ہو کہ کیسز کم آ رہے ہوں۔ میں پنجاب کی ساری نہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب ہوگا، ٹھیک ہے، یہ پنجاب کے سارے آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ اور ٹوٹل ٹیسٹ جو ہم نے ٹیسٹ آج کے دن میں کیے ہیں وہ 28,973۔ سو دیر از اے لارج نمبر آف ٹیسٹ وچ ہیو بین ڈن۔ جن شہروں کا میں نام لینے لگی ہوں یا جن ڈسٹرکٹس کا نام لینے لگی ہوں، ان میں سب میں تعداد جو ہے وہ جن کی 8% سے زیادہ ہے وہ راجن پور ہے، لیا، اکاڑا، پاک پٹن، ساہیوال، مظفر گڑھ، بہاڑی، خانیوال، چکوال، گجرات، ننکانہ صاحب، خوشاب، رحیم یار خان اور لودرا۔ باقی جتنے ڈسٹرکٹس ہیں ان ڈسٹرکٹس کے علاوہ یہاں انفیکٹیوٹی ریٹ 8 سے کم ہو چکی ہے، اور خوش آئین بات یہ ہے کہ راول پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر آج 3.5% ہے، یعنی جہاں زیادہ اسٹرکٹ ایس او پیز پریکٹس کیے گئے ہیں، اللہ نے ہم پہ بہت مہربانی کی ہے کہ وہاں تعداد کیسز کی کم ہو گئی ہے۔ ابھی اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس ٹوٹل وینٹیلیٹڈ بیڈز جو ہیں وہ کتنے ہیں، تو 2,922 بیڈز میں سے اس وقت آکیوپائڈ صرف 502 بیڈز ہیں۔ جی، جو اسٹیٹس آف بیڈز اینڈ وینٹیلیٹرز یہ میں آپ کو پرائمری ہیلتھ کیئر کا بتا رہی ہوں، یعنی وہ بیڈز جو آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں وہ اگر میں دیکھوں تو 2,922 میں سے 502 بیڈز آکیوپائڈ ہیں، پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی بتا رہی ہوں۔ اور جہاں تک وینٹیلیٹرز کا تعلق ہے 8 وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہے، 111 وینٹیلیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ میں صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز جو ہیں 26 ضلعوں میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کا وہ چل رہا ہے اسی طریقے سے، اور اب اس کے بعد جو اس وقت ہمارے پاس ہر قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی 8 بجے کے بعد بند ہے۔ 2 کلوزڈ ڈے یعنی سیٹرڈے سنڈے جو ہیں وہ ہر طرف جو ہیں وہ آبزرو ہو رہے ہیں ایز کلوز ڈیز۔ انڈور ویڈنگز وغیرہ کے اوپر کمپلیٹ پابندی ہے، انڈور ڈائننگ پہ کمپلیٹ پابندی ہے، امیوزمنٹ پارکس وغیرہ اس وقت بند ہیں۔ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ ماسک پہنے۔ دیکھیں، صرف اگر ماسک پہننے سے ہم 72% لوگ جو ہیں اس وبا سے بچ سکتے ہیں، بلکہ کچھ فگرز ایسے بھی کوٹ ہوئے ہیں جو کہتے ہیں 90% لوگ جو ہیں 2 بندے اگر ماسک پہن کے بھی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں تو بچت ہو سکتی ہے۔ جہاں تک اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ابھی تک تو اس پہ کمپلیٹ بین ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ 50% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، انڈور جمز بھی بند ہیں، اور جو ٹورزم سیکٹر ہے وہ اسٹرکٹ ایڈہیرنس کے ساتھ 24 مئی سے کھل رہا ہے، اور ریلویز جو ہیں وہ 70% سیٹنگ کیپیسٹی پہ جو ہے ان کو کہا ہے کہ دے شوڈ اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ۔ آج آپ لوگوں کے پاس آنے کا ایک بہت اہم مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو فگرز بتائی ہیں، اور اگر آپ اس کا پوچھنا چاہتے ہیں اسپیشلائزڈ ہمارے ہیلتھ کیئر کا، تو میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ ہمارے پاس اس وقت 2,818 بیڈز ہیں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر جو آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں، اور ان میں سے
1804 جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں. یعنی اس وقت الحمدللہ سچویشن بہت بہتر ہے ہاسپٹل ایڈمیشنز کے لیے. یہ ٹیچنگ ہاسپٹلز کی میں بات کر رہی ہوں. اور جہاں تک وینٹیلیٹرز ہیں 790 وینٹیلیٹرز جو مخصوص کیے گئے تھے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں, اور اس میں سے 447 اس وقت ویکنٹ ہیں. سو وی آر ایٹ دا مومنٹ ان اے ویری کمفرٹیبل سچویشن. لاہور ہمارا آپ کو پتا ہمیشہ سب سے بڑا گڑھ رہا ہے, اور اس میں جو ہمارے پاس 927 بیڈز تھیں اس کے اندر اب اس وقت ہمارے پاس 30% سے زیادہ جو ہیں وہ خالی ہیں, اور تقریباً 130 وینٹیلیٹر آؤٹ آف 284 وینٹیلیٹرز آر ناؤ ایٹ دا مومنٹ لائنگ ویکنٹ. پنڈی کی پوزیشن تو آپ کو پتا, آپ کو ہر وقت خود ہی پتہ چلتی رہتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ سب کو اور ہم سب کو مل کے جتنی ہم پنڈی کی تعریف کر سکتے ہیں, ہمیں صحیح بات میں آپ کو بتاؤں کوئی شکایت پنڈی سے نہیں آئی. مریضوں کی بھی منیمم اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے تو منیمم آئی ہے, اور الحمدللہ انہوں نے اپنے سینٹرز ماشاءاللہ اتنے اچھے چلائے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں تعریف کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اور سینٹرز یعنی جو پنڈی سے باہر کے سینٹرز ہیں ان سے بھی انسسٹ کرتے رہے کہ آپ ہمیں خاص طور پہ آپ کا جس سینٹر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں لے کے آئیں, تو ہمیں ان سارے سٹاف ممبرز کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے کہ انہوں نے اتنی محنت کی. انجیکشنز دوائیاں ہم لوگوں نے 1000 ایکٹیمرا کے انجیکشنز منگوائے وچ آر ایکسپینسو انجیکشنز ٹو انشور. یہ ابھی نئے ہمارے پاس آئے ہیں جو باقاعدہ پہلے ڈیوائڈ کیے, اب 1300 اور 79 اور ٹیکے منگوائے گئے ہیں تاکہ ہم سب سینٹرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں, اور یہ فری آف کاسٹ. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, کووڈ پیشنٹس کا ٹوٹلی فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے. کہیں بھی ہم نو بڈی چارجز دیم, اور کہیں خدا نہ خاصا چارج ہو تو آپ ضرور ڈائریکٹلی مجھے شکایت لگا دیں. ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائنز ہم نے آپ کو پتہ ہے دی ہوئی ہے, آپ اپنے آپ کو اس کے اوپر آپ اپنی شکایت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور جو بات اس وبا کا میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں تو بہت تکلیف دہ چیز, لیکن اس کے کچھ فوائد اس طرح ہو گئے کہ ہم نے بہت زیادہ اپنی کیپیسٹی کو ریمپ اپ کر لیا. یعنی ہاسپٹلز کے اندر تقریباً 2000 سے زیادہ بیڈز ایڈ ہوئے. اس طریقے سے ایڈ ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے تھے. وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھائی گئی, ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کی تعداد بڑھائی گئی. ابھی اس وقت ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آکسیجن جنریٹرز ہر میجر ٹیچنگ ہسپتال کے اندر, جیسے آپ کو پتا ہے کہ راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے اندر ان کا اپنا آکسیجن جنریٹر ہے, وہ اپنے مریضوں کے لیے خود آکسیجن جنریٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اب ہم نے اپنے سارے میجر ٹیچنگ ہاسپٹل جو بڑے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے ہسپتال ہیں ان سب میں آکسیجن جنریٹرز اور آکسیجن کنسنٹریٹرز جو ہیں ان پہ اس کی باقاعدہ سارا کام ہو گیا پروکیورمنٹ کا. انشاءاللہ اگلے ماہ کے اندر ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جنریٹرز ہر ہسپتال کو دے دیں تاکہ وہ آپ کو پتہ ہے آکسیجن کا شور مچا تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ کم ہو جائے, اس کا پورا بندوبست کیا گیا. انڈسٹریز والوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کر کے ہر طریقے سے آکسیجن یعنی چھٹی میں بھی, یہ عید کی چھٹیوں میں بھی کوئی چھٹی نہیں تھی, نہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تھی اور نہ وہ آکسیجن پروڈیوسنگ فیکٹریز میں تھی. آکسیجن کا مسلسل سپلائی رہی, لیکن احتیاطاً اب ہم کوشش یہ کرنے لگے ہیں کہ کبھی آئندہ خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ پڑے تو یہ آکسیجن کا پرابلم نہ پڑے. اس کی وجہ سے ہم آکسیجن جنریٹرز جو ایک بہت بڑی کاسٹ کے ساتھ لگائے جائیں گے, لیکن حکومت اس وقت سب سے زیادہ پرائرٹائز جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے صحت کی سہولت کو. آج میجر وجہ جو میں آپ کے پاس آئی تھی وہ یہ ہے کہ اس وبا کے ساتھ ابھی تو ہم نے کچھ عرصے تک رہنا ہے, یہ کہیں گئی نہیں ہے. دنیا کے اندر ہر ملک کو اس وقت یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ اس وبا کے ساتھ ہم نے کس طرح کنٹیسٹ کرنا ہے, کس طرح اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. دو بڑے اہم قدم ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ مقابلہ کرتے ہیں, اور یہ سارے احتیاطی تدابیر ہیں. ایک وہ جو ہم فزیکل جن کو کہتے ہیں نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز,
NPIs جو ہے. یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی احتیاط کرنی ہے، ماسک پہننا ہے، ماسک پہننے کے علاوہ کوشش یہ کرنی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرے، بیکار گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اجتماع سے پابندی ہر طریقے سے لگا رہے ہیں، اور لوگ ناراض ہوتے ہیں. اور مجھے دکھ بھی کئی دفعہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی وبا نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر لوگ آج دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کس تکلیف سے لوگ گزرے ہیں، کس طرح سسک کے ایک سانس کے لیے. تو اس چیز کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور اگر اور کچھ نہیں تو جو تصویریں آپ دیکھتے ہیں اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں جو انڈیا سے آتی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ پڑے آکسیجن کے لیے ترلے منتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے تو ہم ہر وقت اس کی مہربانیوں کے ساتھ کیوں اس طرح مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پہ اگر اس وبا کا اس طرح کا اثر نہیں ہوا. وہ اس وجہ سے کہ ایک تو اس کی مہربانی، ایک سب نے محنت کی. تو اگر آپ سے عوام سے ایک ہی چیز کی ریکویسٹ ہے کہ آپ احتیاط کریں. ماسک تو میرے لیے آپ کو آ کے زبردستی پہنانا بڑا مشکل ہوگا، اور اگر آپ نہیں احتیاط کریں گے تو آئندہ ہمارا مسئلہ بڑھ سکتا ہے جب تک اس وبا سے جان نہیں چھوٹے گی. اور دوسری جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ویکسینیشن کا کام کر رہے ہیں. آج اصل مقصد آپ سب سے ملنے کا یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے تحت آپ کی وسادت سے، آپ کے پروگرامز کی وسادت سے ہم لوگوں کو میں تشہیر کریں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ میکسیمم اماؤنٹ آف ویکسینیشن جو ہے وہ آپ نے اپنی کروانی ہے. یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنا احتیاطی اور حفاظتی تدابیریں اختیار کریں اور ساتھ اس کے ہم اپنی ویکسینیشن کرائیں. ویکسینیشن کا اس وقت ہمارے لیے لوگوں نے بتیرے تانے اور طنز ہم نے سنے کہ جی خیرات کی ویکسین ہے، فلاں چیز کی ویکسین ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت ویکسینیشن کا آپ کو پتہ ہے پروسیس شروع ہوا ہے. پنجاب سب سے آگے ہے. اس وقت 28 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے. آج کے دن میں ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے ہماری ایک ڈیٹیل میٹنگ ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر آفس بھی شامل تھا، ہماری CEO بھی، سارے ٹیچنگ ہاسپٹلز. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ 4 بڑے سینٹرز راولپنڈی میں چل رہے ہیں. اگلے ہفتے کے اندر ہم 6 نئے اور سینٹرز ایڈ کرنے لگے ہیں. ہمیں جو ہدف اس وقت دیا ہوا ہے NCOC نے وہ ہے کہ تقریباً ہم نے 1,40,000 روزانہ ویکسین کرنی ہے اس مہینے کے اندر، یعنی مئی کے مہینے میں. اور کل کے دن میں بھی ہم نے 1,28,000 ویکسینیشن کی ہے. آپ کا جو یہ اسٹیڈیم والا سینٹر ہے یہ 24 گھنٹے چل رہا ہے. اسی طریقے سے ہم کوشش کرنے لگے ہیں کہ 6 اور بڑے سینٹرز بن جائیں اور 24 گھنٹے چلے تاکہ آپ لوگوں کو کسی مسئلے کا. ہمارے سارے ٹیچنگ ہاسپٹلز کے اندر سینٹرز چل رہے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے. اور جو اچھی بات ہے وہ یہ بتایا